ایک اللہ والا انسان کر رہا تھا عبادت، اسی وقت سامنے آ گیا ایک زہریلا سانپ۔ جی ہاں دوستو، ایک اللہ والے کر رہے تھے عبادت اور اسی دوران ایک زہریلا سانپ ان کے سامنے آ گیا۔ پھر کیا ہوا دوستو؟ پھر اس اللہ والے نے جو کچھ کیا دوستو، اور وہ سانپ جو تھا حقیقت میں کیا تھا دوستو، جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ والے کے سامنے آ گیا جب زہریلا سانپ۔ پھر جو ہوا دوستو سن کر دنیا حیران۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کریں، اس سے پہلے ادباً گزارش کرنا چاہیں گے، اگر ابھی تک آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلدی سے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو کر دیجئے آن، تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، آج کا ویڈیو ایک سنسنی خیز ویڈیو ہے اور دوستو ایک تاریخی ویڈیو بھی ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، انسان اور جنات ایسے ہیں جن کا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو دوستو آگ سے پیدا کیا، اور اس کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ جس کا روپ چاہے وہ دھارن کر لیتا ہے، ہر روپ کو بدل سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک اللہ والے ایک بیابان میں عبادت کر رہے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے تھے کہ اسی دوران دوستو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک زہریلا سانپ آ گیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ آپ عبادت کر رہے ہو اور آپ کے سامنے اگر کوئی زہریلا سانپ آ جائے یا زہریلا موجی جانور آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ دوستو، وہ اللہ والے عبادت میں مشغول تھے، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو یہ دیکھا کہ سامنے ہی ایک زہریلا سانپ ہے، اور وہ سانپ کبھی بھی ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کبھی بھی وہ ان کو ڈس سکتا ہے۔ ایسے میں کیا تھا دوستو، اس زہریلے سانپ کو اس اللہ والے نے اپنے چھڑی سے ایسا مارا کہ وہ سانپ وہیں تڑپ کر وہ مر جاتا ہے۔ لیکن دوستو، جیسے ہی وہ سانپ مرتا ہے کہ وہ سانپ ایک جن کے بچے کے روپ میں آ جاتا ہے۔ اب اس چیز کو دیکھا ہے اس اللہ والے نے دوستو کہ ان کے اندر تھر تھری پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سانپ نہیں تھا بلکہ کوئی جن کا بچہ تھا، اور وہ شرارت کر رہا تھا ان کے ساتھ بدمعاشی کر رہا تھا، ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سانپ کے شکل میں ان کے پاس آیا تھا۔ لیکن اب تو انہوں نے اس سانپ کو مار ڈالا، اور وہ سانپ نہ نکل کر بلکہ جن کا بچہ نکل گیا۔ دوستو، ابھی وہ اس بات کو سن ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دوستو وہ جو سانپ کا جن کا بچہ تھا وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ادھر ان کے باپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص نے ان کے بچے کو مار ڈالا ہے۔ ادھر دوستو جس کو ان اللہ والے نے مارا تھا وہ کوئی عام سانپ نہیں تھا بلکہ جناتوں کے سردار کا وہ بچہ تھا۔ جب جناتوں کے سردار کو یہ پتہ چلا کہ ایک آدم جات نے، ایک انسان نے ان کے بچے کو مار ڈالا ہے، وہ مارے غیظ و غضب، وہ لال پیلے ہو جاتے ہیں، جلال کے عالم میں آ جاتے ہیں، غصے میں کہتے ہیں کہ جس نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حرکت کیا ہے فوراً جاؤ اور ان کو اٹھا کر لے آؤ۔ پھر کیا تھا دوستو، 4-5 جنات غائب ہوتے ہیں، اڑتے ہیں اس بیابان سے، اور اڑنے کے بعد دوستو اس اللہ والے کے سامنے آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد دوستو جیسے ہی سامنے آتے ہیں تو وہ جنات انسانی شکل میں آتے ہیں۔ انسانی شکل میں آئے لیکن وہ اللہ والے پہچان جاتے ہیں کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات ہے۔ وہ آ کے کہتے ہیں کہ چلو تمہیں ہم لوگوں کے بادشاہ نے بلایا ہے۔ بہرکیف ان اللہ والے کو وہ جنات پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد اڑاتے ہوئے دوستو پہاڑوں سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پر، ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے ہیں، جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک تخت ہے اور تخت میں شاہ جنات موجود ہے۔ یعنی دوستو وہ سانپ جس کو ان اللہ والے نے مار ڈالا تھا ان کا باپ موجود ہے وہاں پر، اور ان کی اس مرے ہوئے جن کے بچے کا وہ لاش وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس چیز کو دیکھا تو وہ اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ آج ان کی خیر نہیں بلکہ آج ان کو مار ڈالا جائے گا۔ بہرکیف وہ ڈرتے نہیں ہیں، مستعدی کے ساتھ اس جن کا سامنا کرتے ہیں۔ جب جنات کے سردار نے یہ دیکھا کہ وہ انسان آ گیا ہے جس نے اس کے بیٹے کو مارا ہے، وہ غصے میں لال پیلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب خون کا بدلہ خون ہوگا، تو نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اب میں تجھے موت کی سزا دوں گا۔
चूंकि तूने मेरे बेटे को मारा है। अब वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से के आलम में अंगारे निकलने लगते हैं उस जिन्नात के। लेकिन वो अल्लाह वाला कहता है कि सुनो ऐ साहे जिन्नात, मेरी बात सुनो, मैंने आपके बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि जब मैंने आपके बच्चे को मारा था उस वक्त आपका बच्चा जिन्नात के शक्ल में नहीं था, बल्कि एक मूजी जानवर के शक्ल में था। और अल्लाह के रसूल का फरमान मिलता है कि अगर मूजी जानवर से आपको खतरा हो तो आप उसको मार सकते हो। अब जैसे ही दोस्तों उस अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के रसूल का फरमान मिलता है कि मूजी जानवर से अगर आपको खतरा हो तो आप उसको मार सकते हैं, वो डर जाता है कि चूंकि ये फरमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आ जाती है। अब क्या था दोस्तों, वो जिन्नात भी मुसलमान था। अपने जिन्नात साथियों को कहता है कि ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे तो इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा चले जाओ और वहाँ से किसी सहाबी रसूल को तुम लोग उठा कर ले आओ। बहरकैफ दोस्तों तारीख मिलती है कि जिन्नात फिर उठते हैं और एक ज़ईफ़ सहाबी रसूल को उठाकर उसी पहाड़ी में लाया जाता है। जब पहाड़ी में लाया जाता है उनके सामने सारा माजरा रखा जाता है कि कैसे इस इंसान ने उनके बेटे को मार दिया, और जिस वक्त उनके बेटे को मारा था उस वक्त वो मूजी जानवर के शक्ल में था। और इस इंसान का कहना है कि अल्लाह के रसूल का फरमान मिलता है कि अगर मूजी जानवर से आपका खतरा हो तो आप उस जानवर को मार सकते हो, उस मूजी जानवर को मार सकते हो। बहरकैफ जब उस सहाबी रसूल ने ये कहा तो उन्होंने कहा कि ऐ साहे जिन्नात, जिस वक्त प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे थे मूजी जानवर के मुतालिक से, तो उस वक्त मैं भी उनके बारगाह में हाजिर था। और ऐ साहे जिन्नात, अल्लाह के रसूल का ये फरमान सही है कि मूजी जानवर से आपको खतरा हो तो उस जानवर को आप मार सकते हो। अब क्या था दोस्तों, उस साहे जिन्नात को जब सनद मिल गई, गवाही मिल गई कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, और जिस वक्त उसके बेटे को मारा गया था वो उस वक्त उसका बेटा जिन के शक्ल में नहीं बल्कि सांप के शक्ल में है। अब क्या था, रसूल अल्लाह के फरमान को सुनकर वो साहे जिन्नात दोस्तों उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा होता है तो वो सब्र कर लेता है कि जो मौत हुई है वो होने ही था और एक ये अनहोनी था। उसके बाद क्या था, जब फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिल जाता है, साहे जिन्नात का गुस्सा ठंडा हो जाता है दोस्तों, और फिर जिन्नातों को ये हुक्म देते हैं कि इस अल्लाह वाले को जहाँ से उठा कर लाए हो वहाँ इनको पहुँचा दो, और इन साहबी रसूल को जहाँ से उठा कर लाए हो वहाँ पहुँचा दो। बहरकैफ दोस्तों उस अल्लाह वाले को उनकी इबादत की जगह पर पहुँचा दिया जाता है और साहबी रसूल को उठाकर उनकी मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचा दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों इससे ये मालूम चलता है कि हम और आप ही नहीं बल्कि रसूल पाक का इज्जत और एहतराम जिन्नात भी करते हैं।